بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ بریلوی مسلک کے بڑے عالم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ یہ دار فانی چھوڑ کر کے دار بقا کی طرف اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ بڑے بڑے اکابرین نے ان کے تعلق سے جو ٹویٹ کیا ہے اور ان کی موت پر جو اظہار افسوس کیا ہے اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ان کے اہل خانہ اور متوسلین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ مرحوم ناموں سے رسالت کے ایک مضبوط سپہ سالار تھے۔ اللہ کریم مولانا کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سید عدنان کاکا خیل فرماتے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ انتقال نے سب کو غمزدہ کر دیا ہے۔ ان کا خمیر عشق رسول سے گندھا ہوا تھا۔ وہ بلا شبہ ملک میں ناموں سے رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے سب سے گرجدار اور بے خوف آواز بلکہ تحریک تھے۔ رب کریم درجات بلند فرمائے اور آقا پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابو عمار زاہد الرشادی یہ لکھتے ہیں ان کے جو ہے وفات کے تعلق سے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات سب اہل دین کے لیے صدمے کا باعث ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے تحفظ نام و رسالت اور ختم نبوت کے محاذ پر جس جرأت و حوصلہ اور صبر و استقامت کا مسلسل مظاہرہ کیا ہے وہ لائق رشک و پیروی ہے۔ اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ اسی طریقے سے اور کئی سارے اکابرین نے ان کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے اور ان کی موت پر اظہار کا افسوس کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں، ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے۔ علامہ خادم حسین صاحب کی جو ایک خصوصیت متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں بے باک آواز تھے، اور اس سلسلے میں کسی بھی لچک یا نرم گوشے کو اختیار کرنے کے لائق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کا موقف اس سلسلے کے اندر دو ٹوک تھا۔ تو موصوف کا جہاں اور بہت سارے اچھے صفات ان کے اندر تھے، انہی میں سے ایک مخصوص صفت یہ تھی کہ وہ جو ہے تحفظ نبوت اور ختم نبوت کے سلسلے میں سب سے پیش تھے، اور حضرت کا موقف ہی یہی تھا۔ بہرحال مولانا تحریک لبیک کے سربراہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دفاع صحابہ، تحفظ ختم نبوت، ناموس صحابہ، اس تعلق سے بڑے محرک رہتے تھے، اور ان کے بیانات، ان کی کوششیں اسی سلسلے میں تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو سکے اپنی زندگی کو کامیاب بنائے اور اپنی زندگی کو تحفظ ختم نبوت، ناموس صحابہ رسالت کے اوپر قربان کر دیا جائے۔ آج حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ٹویٹ فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر دلی صدمہ ہوا۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گونجتی آواز تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرانس نے حضور کے بارے میں ڈرامہ بنایا۔ سلطان عبدالحمید ثانی جنگی لباس پہنا اور اس کے سفیر کو بلایا، کہا کہ سنا ہے کہ تم حضور کے بارے میں کوئی ڈرامہ چلانا چاہتے ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس کو بند کرو۔ اس نے کہا وہ بند نہیں ہو سکتا، ہم نے تو ٹکٹ اس کے شائع کر دی ہیں، بیچ دی ہیں۔ تو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے جنگی لباس پہن کر تلوار ایسے پکڑ کر نا اس کے سامنے لہرائی۔ اس نے کہا ڈرامہ بند کرو ورنہ کل سے میں پوری امت مسلمہ میں جہاد کا اعلان کر رہا ہوں۔